الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وقال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر من الله، أو كما قال عليه الصلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس وقت تقریباً ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے. اس 1 گھنٹے میں جو گفتگو ہوگی، اللہ کرے وہ بات چیت بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے اور اس کمی کوتاہی کو کسی کے بگڑنے کا ذریعہ نہ بنائے. حضرات، کبھی جی چاہتا ہے کہ کشمیری زبان میں گفتگو کریں، مگر مشکلیں 2 آتی ہیں. ایک مشکل یہ کہ میں صحیح کشمیری بول نہیں پاتا، اور دوسری کبھی مشکل آتی ہے کہ سننے والے بھائی اگر زیادہ اردو سمجھنے والے ہوں تو اس وقت پھر کشمیری بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہاں اس مسجد میں ہمیشہ سے کشمیری زبان میں بیان ہوتا رہا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ کشمیری ہی زبان میں بیان ہونا چاہیے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ سننے والے تمام جوان یا نوجوان ہیں، اس لیے اس وقت ابھی جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ اردو زبان میں ہی ہوگی. حضرات، جو بات سمجھنی ہے وہ بہت مختصر ہے اور بہت طویل ہے. مختصر بھی ہے اور بہت طویل بھی ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اسلوب جو ہمیشہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آدمی مثالیں بیان کرتا ہے اور مثال بیان کر کے پھر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کا طریقہ دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے. مدرسوں میں اساتذہ بہت سارے مسائل طلباء کو سمجھاتے ہیں مثال کے ذریعے. سکولوں کالجوں میں ہمارے ٹیچرز، ہمارے لیکچرار، ہمارے پروفیسر بہت ساری چیزیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ بہت مشکل ٹاپک مثال کے ذریعے سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا یہ گویا انسانوں میں رائج ہے. نہ صرف انسانوں میں بلکہ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ طرح طرح سے قسم قسم کی مثالیں بیان کر کے پھر آگے وہ بات بیان فرماتے ہیں جس غرض کے لیے وہ مثال بیان کی جاتی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام اور قوموں اور افراد کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی دراصل مثال ہی ہے اس بات کے لیے کہ ہدایت اور گمراہی کا ٹکراؤ اور ہدایت پر جمنا اور گمراہی کے نتیجے میں تباہ ہونے کی مثالیں کیا کیا ہیں وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں اور افراد اور تاریخ کے ذریعے سے سمجھاتا. تو قرآن میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ مثالیں کبھی مثال ہی کے عنوان سے اور کبھی واقعات کے عنوان سے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات دراصل مثالیں ہی ہیں.
تو مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا قرآن کریم کا بھی اسلوب ہے. اسی طرح سے مثال کے ذریعے بات سمجھانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مبارک طریقہ تھا. بے شمار چیزیں آپ نے بذریعہ مثال سمجھائی ہیں، بلکہ بعض دفعہ بہت مشکل چیز جو ہے وہ آسان مثال سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کرتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی مثال بیان کرتے ہیں کہ شاید دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا شاعر، بڑے سے بڑا ادیب، بڑے سے بڑا رائٹر، بڑے سے بڑا تھنکر ویسی مثال بیان نہیں کر پاتا جیسی مثال اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں. اب اسی کی پہلے میں مثال ذہن میں آ گئی، وہ عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری حفاظت فرما. اب حفاظت کے لیے مثال دینی ہے. اولاً تو مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے یا اللہ میری حفاظت فرمائیے، اس میں مثال دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے مثال آگے دی اور ایک ایسی مثال دی جس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے. آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا یا اللہ جس طرح سے چھوٹے دودھ پیتے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے، بس آپ میری ویسی حفاظت کریں. ظاہر دودھ پیتے بچے کی حفاظت کیسی ہوتی ہے سب لوگ جانتے ہیں. اور جن کو ابھی اولادیں نہیں ہوئی ہیں، آپ بھی جب اللہ تعالیٰ آپ کو نکاح عطا کرے گا، پھر جب اولادیں ہوں گی پھر دیکھیں گے آپ کہ بچوں کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے، خصوصاً جب دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے. اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے 2 لفظوں میں بتائی، صرف 2 لفظ، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید. بس یوں تو یا اللہ حفاظت جیسے دودھ پیتے بچے کی حفاظت ہوتی. غرض ہے کہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اسلوب تھا، اور احادیث میں بہت مثالیں ہیں اس کی. اس وقت میں 2-3 مثالیں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر وہ بات جس بات کے لیے مثال عرض کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بات عرض کی جائے گی. حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ والدین اپنی اولادوں کے لیے کتنے ہمدرد اور کتنے شفیق ہوتے ہیں. نہ صرف انسان بلکہ جانوروں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ اپنے بچوں کی بے انتہا محبت ہوتی ہے. اس محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے ہر قسم کی مصیبت برداشت کرتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا فیوچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بگڑنے نہ پائیں اس کے لیے نگرانی بھی کرتے ہیں. اپنی کمائی اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے رات بھر جاگنا پڑے، دن بھر مزدوریاں کرنی پڑے تو کرتے ہیں. وہ بچے جو کہیں تعلیم پڑھتے ہیں، ان کے والدین گھروں میں ان کو کھانا نہیں تب تک کھایا جاتا جب تک ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ بچے نے کچھ کھایا یا نہیں. ہمارے یہاں کشمیر کے بہت سارے لڑکے جو باہر کے شہروں میں ہوتے ہیں، ان کی مائیں کبھی کبھی ان کو فون کرتی ہیں اور بہت بے قراری کے ساتھ پوچھتے ہیں گھبراہ کیوں تاکی ہیں، کچھ کھایا تم نے یا نہیں، اور کہتی ہیں کہ مجھے تو لقمہ نہیں نیچے اترتا ہے، نہ جانے تمہیں کھانا مل رہا ہے وہاں یا نہیں. بچہ کہتا ہے میں تو بہت خوش ہوں، بہت ٹھیک ہوں. یہ جو ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت ہے، اس محبت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ماں باپ بچے کی ہر چوائس پوری نہیں کرتے، کبھی کبھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حکم بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کی نگرانی کرنا اور ڈنڈا دور مت رکھنا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو 9 یا 10 نصیحتیں فرمائیں. ان 9 یا 10 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا اور عصا لٹکا کر کے رکھنا، یعنی ان کے دل میں خوف رہنا چاہیے ماں باپ کا تاکہ وہ برائیوں سے بچیں. یہ جو ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کا نتیجہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، باپ کہتا ہے بالکل نہیں. مثلا بچہ کہتا ہے مجھے بائک خرید کے دے دو. باپ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو بائک خرید کر دی تو یہ تو آوارہ پھرے گا، اور بعض لڑکے جو ہیں وہ بہت برے انداز سے بائکیں چلاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے باپ کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، تجھے بائک نہیں دوں گا. اب بچے کو بہت برا لگتا ہے کہ میرے والد میری چاہت کیوں نہیں پوری کر رہے ہیں، میری خواہش کیوں نہیں پوری کرتے ہیں. وہ کبھی ماں سے کہتے ہیں سوئی بنتس یہ اس ماں، مگر ماں بھی کبھی بچے کا ساتھ دیتی ہے اور باپ کو کہتی ہے دے دو. سارے لوگ بچے چلا رہے ہیں بائکیں، اس کو بھی اگر دو گے، بچہ جوان ہے، اس کو شوق ہے، دے دو. باپ کہتا ہے بالکل نہیں. یہ باپ جو منع کر رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ بچے کی نفرت ہے، بلکہ اس باپ کے دل میں بچے کی محبت ہے اور وہ اس کو بچانا چاہتا ہے ان خطرات سے جو خطرات ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے باپ منع کر رہا ہے. باپ کو محسوس ہو گیا کہ بچہ فلاں چیز کھانے لگ گیا،
اور اس کھانے کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی. وہ چیز جو بچہ کھا رہا ہے وہ ٹیسٹ فل ہے، مگر باپ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس لیے باپ سختی کے ساتھ منع کرتا ہے کہ آج کے بعد تم یہ چیز بالکل استعمال مت کرنا، آج کے بعد یہ چیز بالکل نہیں، اور آج کے بعد میں تم کو پیسہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ مجھے لگا کہ تم وہ چیز کھا رہے ہو جس کی وجہ سے تمہاری صحت کو نقصان ہوگا اور میں تمہیں وہ چیز نہیں کھانے دوں گا. اب اگر بچہ کہے گا میرا باپ بڑا ظالم ہے کہ دیکھو میری چاہت کی چیز مجھے نہیں دے رہا ہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں اور مجھے ہی منع کر رہے ہیں، تو جواب آئے گا باپ ظالم نہیں ہے، بلکہ اسی میں تمہاری ہمدردی ہے، اسی میں تمہاری خیر خواہی ہے کہ تمہیں اسے روکے. باپ سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے. یہی ماں ہے جو اپنی محبت کی وجہ سے راتوں کو اپنے بچوں کے لیے جاگتی ہے. ہسپتالوں میں کتنا ہی وقت اسے گزارنا پڑے، ہر قسم کی مصیبت برداشت کرنے کے لیے ماں تیار ہوتی ہے. یہی ماں بعض دفعہ بچے کو مارتی بھی ہے. اس مارنے میں نفرت نہیں ہوتی ہے، اس مارنے میں شفقت ہوتی ہے. اب اگر بیٹا کہے گا میری ماں بڑی ظالم ہے، مجھے ڈانٹتی ہے، مجھے مارتی ہے، تو جواب آئے گا کہ ظالم نہیں ہے، بلکہ یہ جو ڈانٹ ہے یہ تمہاری خیر خواہی ہے. یہ جو ڈانٹ ڈپٹ اور منع کرنا ہے اس میں تمہاری عافیت ہے. بعض دفعہ بچے رات بھر پڑھتے ہیں تو ماں شفقت کی بنا پر کہتی ہے بیٹا آپ سو جاؤ، دیکھو تمہاری صحت کمزور ہو جائے گی. ماں اپنے بچے کو زیادہ پڑھنے سے روک رہی ہے، یہ شفقت کی بنیاد پر ہے. والدین کے دلوں میں اپنی اولادوں کی شفقت ہوتی ہے، اس شفقت کی وجہ سے وہ بہت ساری چاہتیں اپنی اولاد کی پوری نہیں کرتے، بہت ساری چیزوں کو بین لگا دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں، والدین بہت ساری چیزوں سے اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں. یہ منع کرنا اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ان کو بچے سے نفرت ہے، بلکہ منع کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جس چیز سے ہم روک رہے ہیں اگر بچے نے یہ چیز کی تو یہ بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی، بچے کی کردار کے لیے خرابی ہوگی، اس لیے وہ سختی کے ساتھ روکتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ ناراض ہوتے ہیں، بعض دفعہ بات چیت بند کرتے ہیں. ہوتے ہوتے یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بیٹا اگر نہیں مانتا ہے تو باپ کہتا تو چپ نہیں میں نہیں چپ، تو میرے بیٹے ہی نہیں ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو. یہ ساری شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ والدین ان تمام چیزوں سے بچے کو روکیں جو چیزیں بچے کی صحت کے لیے نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، جو چیزیں بچے کی کردار کے لیے نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، جو چیزیں بچے کے فیوچر کو خراب کرنے والی ہوتی ہیں. ماں باپ کے دل میں جو شفقت ہے اس شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے سختی کے ساتھ روکیں. اس سختی کے ساتھ روکنے میں جو بھی سختی کا طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ سختی کو کوئی نہیں کہے گا یہ ظلم ہے، کوئی نہیں کہے گا یہ بدخواہی ہے. ہر شخص کہے گا کہ یہ جو سختی کی جا رہی ہے یہ سختی ہی اس بچے کے لیے بہتر ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بیٹی غلط راستے پر چل پڑی اور ماں باپ کو احساس ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم کو گھر سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں. اب اگر یہ بیٹی کہے کہ کتنے ظالم ہیں میرے ماں باپ کہ مجھے باہر جانے سے روک رہے ہیں، تو جواب آئے گا ماں باپ ظالم نہیں ہیں، خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس میں اگر سختی برتی جا رہی ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے تو جواب ہے کہ ظلم نہیں ہے، یہ خیر خواہی کا تقاضا یہی کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا چاہیے. بس یہ ایک مثال تھی. ایک دوسری مثال سماعت فرمائیں اور اس کے بعد پھر اگلی بات سمجھانی ہے. حضرات خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی حسن اتفاق سے بہت ماہر بھی، بہت رحم دل بھی، بہت انسانیت نواز خوبی والا ڈاکٹر ہے، اس لیے بہت اچھی طرح سے اس نے مریض کا ملاحظہ کیا، بہت اچھی طرح سے چیک اپ کیا، ضروری ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد پھر ہمدردی کے ساتھ اس بیمار کی ساری بیماری ڈائگنوز کر دی اور اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد آپ کو یہ چیز کھانی ہوگی، یہ دوائیاں کھانی ہوگی اور ان تمام چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. جن چیزوں کا وہ پرہیز بتا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ چیزیں بڑی فائدے مند ہوں، لیکن اس بیمار کے لیے چونکہ وہ نقصان دہ ہیں اس لیے ڈاکٹر کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے وہ سختی کے ساتھ کہے کہ صاحب یہ چیزیں بالکل استعمال نہیں کریں گے. مثلا اگر ڈاکٹر کو یہ محسوس ہوا کہ گوشت اس پیشنٹ کے لیے مضر ہے تو کہے گا سختی کے ساتھ آج کے بعد آپ گوشت نہیں کھائیں گے. اگر ڈاکٹر کو یہ محسوس ہوا کہ شوگر اس کے لیے مفید نہیں ہے وہ کہے گا مٹھائیاں بھی بند کر دیجئے اور ساری میٹھی چیزیں کھانا یہاں تک کہ چاول بھی کم کر دو. اگر ڈاکٹر کو یہ محسوس ہوا کہ ڈرائی فروٹ جو بہت فائدے مند چیز ہے اس آدمی کے لیے مضر ہے تو سختی کے ساتھ منع کرے گا کہ صاحب آپ ڈرائی فروٹ نہیں استعمال کریں گا. وہ چیزیں جو فائدے مند ہیں ڈاکٹر اس کو منع کر رہا ہے کھانے سے. اگر یہ بیمار سوچنے لگے کہ بڑا ظالم ہے یہ اتنی مزیدار چیزیں میرے لیے منع کر رہا ہے، اتنی فائدے مند چیزیں میں منع، اور اس کے بعد پھر اگر اس نے کہیں میڈیکل کی کتاب لائی اور اس میں دیکھا
پھل کھانے کے فائدے یہ ہیں، گوشت کھانے کے فائدے یہ ہیں، ڈرائی فروٹ کھانے کے فائدے یہ ہیں، اور وہ سارے فائدے پڑھ کر کے پھر کہتا ہے یہ ڈاکٹر کتنا ظالم ہے، یہ ساری چیزیں میرے لیے بند کر دی. تو جواب آئے گا ڈاکٹر ظالم نہیں ہے. اس کے میڈیکل کا تقاضا یہ ہے اور پیشنٹ کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو سختی کے ساتھ منع کر دے گا کہ یہ چیز آپ استعمال نہیں کریں. یہ کہتا ہے کہ جی میرے ذہن میں تو آتا ہے یہ چیز ہونی مجھے الاؤ ہونی چاہیے. تو جواب آئے گا کہ آپ کا ذہن آپ کا ہے، آپ کو وہ کرنا ہوگا جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے. اگر یہ کہے گا کہ ڈاکٹر بڑا ظلم کر رہا ہے، وہ چیز مجھے کھانے کو کہہ رہا ہے جس چیز میں کوئی مزہ نہیں، جس میں کوئی ٹیسٹ نہیں، اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، میں تو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور ڈاکٹر ان چیزوں سے مجھے منع کر رہا ہے جو بڑی مزیدار ہیں اور بڑی طاقتور چیزیں ہیں. تو جواب آئے گا کہ آپ کو ڈاکٹر کی بات ماننی پڑے گی. اگر یہ کہے گا ڈاکٹر بڑا ظلم کر رہا ہے، تو جواب آئے گا ڈاکٹر ظلم نہیں کر رہا ہے، رحم دلی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے. بلکہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہ بیمار ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی مجھے کھانسی ہے، چھاتی خراب ہے، زکام ہے. ڈاکٹر کہے گا ٹھنڈی چیزیں بند کر دیں، دہی کھانا چھوڑ دیں، ٹھنڈے پھل بھی کھانا چھوڑ دیں. اس نے پرہیز کیا اور ٹھیک ہو گیا، لیکن چونکہ پرہیز اس سے زیادہ کیا تو معدے میں گرمی ہوگی. اب یہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو کہے گا جناب مجھے یہ تکلیف آج دوسری ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے اچھی طرح سے چیک اپ کیا، اس کے بعد کہتا ہے گرم چیزیں کھانا بند کر دیں، ٹھنڈی چیزیں آپ کھائیں، اور خاص طور پر دہی پیا کریں اور لسی پیا کریں. تو یہ بیمار اگر کہے گا کہ یار یہ تو عجیب ظلم ہے آپ کا، کچھ دنوں پہلے کہتے تھے یہ بند کر دو، آج کہہ رہے ہیں یہ چیز کھاؤ، تو ڈاکٹر کہے گا اس دن کے رحم دلی کا تقاضا یہ تھا کہ میں آپ کو یہ چیز بین کر دیتا، اور آج رحم دلی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے لیے چیز لازم کر دوں. کوئی بیمار دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ڈاکٹر کو یہ کہے گا کہ صاحب آپ بڑے ظالم ہیں، آپ مجھے اچھی چیزیں بیان کر رہے ہیں اور بہت اچھی چیزیں جو فائدے مند ہیں جو میں نے کھائی اور فائدہ اٹھایا اور آج مجھے منع کر رہے ہیں. کوئی نہیں یہ کہے گا. میرے بھائی، والدین کی شفقتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کے لیے کچھ چیزوں کو بیان کر دینا ہے، اور ڈاکٹر کے میڈیکل کا تقاضا اور انسانیت نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ پیشنٹ کے لیے کچھ چیزوں کو بیان کر دیں. والدین اگر اپنے بچے کے لیے کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ہمدردی ہے. اور ڈاکٹر اگر کسی بیمار کے لیے کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ بیمار کے ساتھ ہمدردی ہے. بس ان دو مثالوں کو ذہن میں رکھ کر اب اگلی بات سمجھنی ہے. حضرات، اللہ جل شانہ جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے زیادہ ارحم الراحمین کوئی نہیں. شروع ہی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت رحم دے، بہت رحمان، بہت ہی رحیم ہے. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا، مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کی رحمتوں کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا بات بہت چھوٹی ہے مگر بہت طویل ہے. اللہ کے رحم کا اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے ساری عمر گزر جائے اور اللہ کے رحم کی تفصیلات ساری کی ساری ہم نہ سمجھ پائیں، لیکن پھر بھی چند باتیں تو سمجھ سکتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس بچے کو کیا چاہیے نہ انسانوں کو معلوم ہے، نہ انسان وہ فراہم کر سکتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کی تمام چیزیں اس کو مہیا کر دیتا ہے. بچہ دنیا میں آیا، اس بچے کو غذا چاہیے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کریں. وہ اللہ ہی ہے جو اپنی قدرت سے اس ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے. کوئی نیا ملک پلانٹ ماں کی چھاتی میں نہیں پیدا لگتا، کوئی نئی غذا وہ نہیں کھاتی، وہی غذائیں جو آج تک کھا رہی تھی انہی غذاؤں کے نتیجے میں آج تک تو دودھ پیدا نہیں ہوا، آج کے بعد دودھ پیدا شروع ہونا ہو جاتا ہے. پھر مزید اللہ تعالیٰ شانوں کا رحم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دودھ پینا سکھا دیتے ہیں، وہیں سے سکھاتے ہیں. یہ وجدانی علم کہلاتا ہے کہ اگر اللہ اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی. نہ کوئی عالم اپنے واعظ کے ذریعے، نہ کوئی لیکچرار اپنے لیکچر کے ذریعے، نہ کوئی ٹیچر اپنے لیسن پڑھانے کے ذریعے، نہ کوئی پیر صاحب کسی پھوک کے ذریعے، نہ کوئی تعویذ دیکھنے والا کسی تعویذ کے ذریعے، نہ کوئی ڈاکٹر اپنے ٹریٹمنٹ کے ذریعے بچے کو نہیں سکھا سکتا کہ تمہیں چوسنا خود ہے. اور اگر کبھی بچہ دودھ نہیں چوستا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بچوں دودھی چاہوں، یہ جو دودھ چوسنا ہے یہ اللہ سکھاتے ہیں. اگر اللہ نہیں سکھائیں گے دنیا میں کوئی طاقت اس کو سکھا نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، کوئی شکل ہی نہیں ہے. لیکن قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور تجربہ کر کے دیکھیں. میں بہت دفعہ اسی غرض کے لیے کبھی کسی ہسپتال میں جاتا ہوں، بچوں کے ہسپتال میں، جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہونے والا ہے آپ آ جائیں اذان پڑھنے کے لیے، تو اذان پڑھنے کا شوق بھی رہتا ہے. پہلی ہی آواز اس بچے کے کان میں ہمارے ذریعے سے پہنچے، اور ساتھ میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بچے کو
ہم کھجور منہ میں ڈالیں گے دیکھیں کیسے چوسے گا. یہ تو ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا, اس نے کوئی ٹریننگ وہاں نہیں کی, وہاں کوئی سکھانے والا نہیں تھا. چنانچہ کھجور چباتے ہیں اور جو ہی بچے کے منہ میں رکھتے ہیں 1 یا 2 سیکنڈ وہ بچہ رکتا ہے تو فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. کون سکھاتا ہے اسے؟ وہ اللہ کا رحم ہے جو بچے کو اللہ نے عطا کیا, اور اللہ نہیں سکھائیں گے تو نہیں. اس کے بعد پھر بچے کی چھاتی میں دودھ آ گیا, یہ اللہ کا رحم. بچے کو نے چوسنا شروع کیا, یہ اللہ کی مہربانی. اور اس کے بعد پھر یہ بچہ چوس رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم ہے کہ میرے پیٹ کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے, کتنا مجھے دودھ اندر لینا ہے. اگر اسے پتہ چل جاتا تو جو ہی اس کا معدہ بھر جائے گا وہ چوسنا چھوڑ دے گا, لیکن اس کے پاس کوئی میٹر ہی نہیں ہے. تیل پمپ پر, پیٹرول پمپ پر تو نظر آتا ہے کہ کتنے لیٹر چلا گیا, وہ تو میٹر دکھا دیتا ہے, لیکن یہاں تو کوئی میٹر نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے کہ بچے کی چھاتی کے منہ کے اندر کتنا دودھ چلا گیا. چھاتی سے دودھ جا رہا ہے اس کے منہ کے ذریعے سے منہ میں, کتنا دودھ چلا گیا نہ ماں کو پتہ ہے نہ بچے کو پتہ ہے. لیکن اللہ کی قدرت وہاں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو ہی بچے کا معدہ بھر جاتا ہے بچہ دودھ چوسنا چھوڑ دیتا ہے. اگر وہ مسلسل چوستا رہے گا تو یہاں تک بھر جائے گا, اور ظاہر اس کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ سارا دودھ وہ ڈائجسٹ کرے. اس لیے دودھ پیتے پیتے اچانک بچہ روک دیتا ہے دودھ پینا, یہ بھی اللہ کی مہربانی. ٹھیک ہے صاحب, اس کے باوجود ہو سکتا ہے تھوڑا سا دودھ زیادہ چلا گیا اندر. یہ جو دودھ اندر چلا گیا اور بچے کی معدے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سارے کو ڈائجسٹ کرے, تو اللہ کا ایک اور رحم ظاہر ہو جاتا ہے, وہ دودھ واپس آ جاتا ہے. چاچا مائیں پریشان ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اس کا بچے کا دودھ واپس آتا ہے, دعا شوان پھٹس واپس یا اوم شوان واپس. مائیں پریشان ہوتی ہیں, وہ پریشان ہونے کی بات نہیں, وہ تو اللہ کی مہربانی ہے. بیماری کی وجہ سے واپس آئے وہ تو بیماری ہے, لیکن نارمل سسٹم میں اگر واپس آ گئے تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہارے اندر, تمہارے معدے کے اندر اوور ڈوزنگ ہو گئی, زیادہ خون دودھ چلا گیا, تم برداشت نہیں کرو, واپس آ جاتا ہے. اور بھی مسئلے ہیں اس بچے کے. مثلا اس بچے کو اپنی بہت ساری پریشانی بتانی ہے اپنی ماں کو. اس کو بھوک لگی ہے, اس کو ٹھنڈ لگی ہے, اس کو پیٹ میں درد ہو گیا, اس کا زکام ہو گیا, وہ ٹھنڈ کچھ بھی, اس نے پیشاب کیا ہے, یہ ساری پریشانی اس کو ماں کو بتانی ہے. لیکن وہ بولنا نہیں جانتا, تو بولے گا کیسے وہ, اور ماں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ نے اپنی مہربانی سے ایک اور چیز اس کو دے دی, ایک سسٹم دے دیا, اور وہ سسٹم ہے رونا. رو کر کے وہ اپنے ماں باپ کو بتا دیتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہے اور میری پرابلم حل کرو. چاہے ماں سوئی ہوئی ہوتی ہے, بچہ رونے لگتا ہے تو ماں فوراً اٹھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے پیشاب کیا ہے تو کپڑے چینج کرے گی, بھوک لگی ہے تو دودھ پلائے گی, کپڑے چینج, ذرا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ. تو رونے کا آرٹ بچے کو اللہ نے دیا, یہ اللہ کی مہربانی ہے. اگر بچے کو رونے کا آرٹ نہیں ہوگا, یہ بچہ طرح طرح کی پریشانیوں اور مشکلات اور پرابلم میں پھنس چکا ہوگا اور وہ بولے گا ہی, پتہ بھی نہیں چلے گا. ماں کو کیسے پتہ چلے گا میرے بچے کو بھوک لگی ہے؟ اسے کون بتائے گا کہ بچے نے پیشاب کیا, ساری رات کو پیشاب میں رہے گا اور انفیکشن ہو جائے گا. یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں, اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا, اور بڑا ہونے کے بعد اب کیا کرے گا, وہ سارے کام کرنے لگے گا. اسی میں چھوٹا کام وہ کرنے لگتا ہے, کھجلاتا ہے. اس کو جہاں کھجلی آئے گی وہ فوراً کھجلائے گا, جسم میں ہر جگہ کھجلائے گا. اسے نہیں معلوم ہے کہ مجھے میری باڈی میں کیا مسئلہ پیدا ہوا اور اس مسئلے کا حل کھجلانا ہے, یہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہی کھجلی کہیں آئے گی, بچے کا ہاتھ چلا جائے گا اور کھجلانے لگے گا, جہاں تک پورے جسم میں ہر جگہ. لیکن اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے کہ بچہ بار بار روتا ہے. اس رونے میں اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں کی طرف چلا جائے گا, یا کبھی آنکھ کو کھجلانا ہوگا. تو میرے بھائی, اللہ کی قدرتوں کا عجیب ظہور ہوتا ہے کہ بچہ اپنی آنکھ کو جب کھجلائے گا تو کبھی ایسے نہیں کرے گا, ہمیشہ منہ بند کر کے, ہاتھ بند کر کے پھر ایسے کھجلاتا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. کون سکھا رہا ہے اسے؟ جو بچہ پیشانی کو کھجلائے گا تو ایسے, منہ کھجلائے گا تو ایسے, لیکن اسی کے پاس آنکھ ہے, اس آنکھ کو وہ ایسے نہیں کھجلاتا ہے بلکہ ایسے کر کے کھجلاتا ہے. یہی اللہ کی مہربانی کا ظہور ہے. اگر یہ بچہ آنکھ اسی طرح سے کھجلانے لگے جیسے ہر جگہ کھجلاتا ہے, تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں بچے کے ناخن بڑے تیز ہوتے ہیں اور ادھر سے آنکھ بہت نازک ہے, تو جب دن میں 10 مرتبہ وہ کھجلائے گا تو آنکھ ہی نکال دے گا. اللہ کی مہربانی. مجھے بہت محبت ہے اپنے بندوں سے, اس لیے میں ہر جگہ ان کو پریشانیوں سے بچا لیتا ہوں, اور جہاں تمہارا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا اس کے لیے میں نے سورس مہیا کر دی ہے. جناب والا انسان سویا ہوا ہوتا ہے, نیند میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلا ٹھنڈ لگ گئی, مثلا کسی نے کاٹا, مثلا پیاس لگ گئی. تو انسان سویا ہوا ہے, مگر انسان کا دماغ اور باڈی کے اندر جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے وہ سارا بیدار رہتا ہے اور ایکٹیویٹ رہتا ہے, کام کرتا رہتا ہے.
चुनाचे इत्तेफाक से हम सोए हुए थे, कंबल गिर गया, पाँव में ठंड लग गई। ये पाँव की ठंड दिमाग को सिग्नल चला गया, मुझे पाँव में ठंड लगी है। दिमाग नींद के अंदर ही पाँव को कहता है सुकड़ जाओ, आदमी पाँव सकेट लेता है और साथ में देखता है कि रज़ाई कहाँ गिर गई, इसको वापस यूँ करते हैं और उधर से सोया हुआ है। कैसे हो रहा है? वह अल्लाह ने बॉडी के अंदर एक निज़ाम रखा है, और निज़ाम में जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई क्राइसिस हो जाए, दिमाग को सिग्नल चला जाएगा, दिमाग वहाँ से ऑर्डर करेगा, और ऑर्डर करने के बाद फिर बॉडी जो है उस ऑर्डर पर अमल करने लगती है। हम सोए हुए हैं, गर्मियों का मौसम था, इत्तेफाक से मच्छर ने काटा, वो भी गर्दन पर। जाहिर हमने नहीं देखा मच्छर काट रहा है, लेकिन जो ही मच्छर ने काटा दिमाग को सिग्नल चला गया कि किसी दुश्मन ने हमला किया है। दिमाग फौरन हाथ को कहता है उस जगह पर पहुंचो। नींद में ही इंसान का हाथ ठीक वहीं पहुंचेगा जहां मच्छर ने काटा, फिर आदमी खुद लाता है। और खुदाने के लिए अल्लाह ने इधर से नाखून रखे हैं, सिस्टम पहले से तैयार, वरना हमें उठना था, फिर कहीं पत्थर ढूंढने थे, फिर कहीं लकड़ी ढूंढनी थी, उसके बाद उससे खुदाना था, और अल्लाह ने सारा डिज़ाइन। ये तो मिसालें हैं चंद, जिससे समझ में आ सकता है कि अल्लाह ताला शानू अपने बंदों के लिए कैसे रहीम हैं कि उसके हर जगह के हर चीज़ को पूरा कर देते हैं। बस यहाँ पहुँच करके ये बात ये भी समझते चले, हम बोलते हैं रब, यकीनन बोलना है। अल्लाह अपने बारे में कहते हैं मैं रब हूँ। रब के मतलब आम तौर पर हम बहुत छोटा मफहूम लेते हैं, लेकिन याद रखें वो छोटा मफहूम नहीं है, रब का बहुत वसी मफहूम है। उस वसी मफहूम को अदा करने की मैं कोशिश करता हूँ। रब कहते हैं वो ज़ात जो हर मखलूक की हर हालत के हर तकाजे को पूरा करे उसके मुताबिक के बगैर। वो हर मखलूक की हर हालत की हर तकाजे को पूरा करे उसके मांगे बगैर, उसके पूछे बगैर। चिड़िया एक मखलूक है, यह अभी अंडे के अंदर चूजा है, वो अभी बना ही नहीं, वहां उसे क्या चाहिए, रब उसको मुहैया कर देता है। 21 दिन के बाद अंडे के अंदर बच्चा तैयार हो गया, अब इसको बाहर निकालना है। वो बच्चा खुद बाहर नहीं निकल सकता, वहाँ सिस्टम अल्लाह ने रखा है, जिस सिस्टम के बाद वो अंडा टूट जाता है और चूजा बाहर आता है। इस चूजे को बाद में दाना भी चुगना है, चलना भी है, खतरा से भी बचना है, बिल्ली और कुत्तों से भी बचना है। उसके जहन में डाल दिया है कि ये तुम्हारे लिए खतरे हैं। मुर्गी का बच्चा गाय से नहीं डरता, भैंस से नहीं डरता, घोड़े से नहीं डरता, बिल्ली से डर जाता है। उसे कौन बता रहा है कि बिल्ली तुम्हारे लिए खतरनाक है, ये तुम्हारी जान की दुश्मन है, और गाय से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, बकरी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। वो रब है जो इस मखलूक को इस वक्त ये चीज़ सिखा रहा है कि इससे बचकर रहना, उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तमाम बर्ड्स का निज़ाम यही है। इंसान जिस मरहले में है उस मरहले में उसे क्या चाहिए। बच्चा माँ के पेट में है, इस माँ के पेट में अभी तैयार ही नहीं हुआ है, अब इसको तैयार करना है। इस तैयार करने के लिए उसे क्या क्या चाहिए, और वो माल कहाँ से आएगा, वो रॉ मटेरियल कहाँ से मुहैया होगा, जिसके बाद ये बच्चा तैयार हो जाएगा। और बॉडी के अंदर उसकी सारी चीज़ें बनानी है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी किडनी, उसकी खाल, उसकी हड्डियों की सेटिंग, हड्डियों की फिटिंग, उसका नर्व सिस्टम, उसके सारा निज़ाम जिसको इंसान समझ भी नहीं सकता है। साइंस ने बहुत तरक्कियाँ की, लेकिन बड़े साइंसदान आखिर में यही कहते हैं हमने इंसान को जितना जाना उससे ज़्यादा अभी वो हिस्सा है जो हम जान नहीं पाए। उसका फिजिकली सिस्टम समझना वो भी मसला, और उसका मेंटली सिस्टम समझना वो भी मसला, और शुरूर और जज्बात और एहसासात को समझना वो तो उससे ज़्यादा मुश्किल, जिसको नफ्सियात कहते हैं। ये सारा अल्लाह ताला शान इस बंदे को अदा कर देते हैं। तो हर जिस मरहले ये बच्चा जो है वो 5-7 महीने का हो गया, अब उसको ज़रूरत है दांत आने चाहिए, ज़रूरत आ गई दांत पैदा होने की, अब अल्लाह ताला शान उसको दांत अता करेंगे, ठीक अपने वक्त पर दांत आ जाएंगे। अगर अल्लाह इस बच्चे को दांत अता नहीं करेंगे तो जनाब वाला सारी ज़िंदगी बगैर दांतों के रहेगा, ये कुछ खा ही नहीं सकता। और अगर अल्लाह दांत अता नहीं करेंगे तो दुनिया के सारे दांतों वाले डॉक्टर मिलकर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते कि दांत पैदा हो जाएं। फिर इन दांतों का काम क्या है? दांतों का काम गज़ा चबाना, यकीनन, लेकिन ये गज़ा चबाना इतना ही नहीं है, इसमें आगे अजीब अजीब फलसफे हैं जिनको हम देखते तो हैं मगर कभी गौर नहीं करते। ये जो हम मुंह में लुकमा डालते हैं ये पूरा कारखाना काम करता है। उसके बाद फिर ये लुकमा मुंह के बाद लुकमा मुंह में डाला, हम लुकमे से परेशान न हो इसलिए अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया, ज़ुबान के अंदर टेस्ट रखा जिससे गज़ाओं के मज़ों को हम फील महसूस कर लेते हैं और गज़ाओं का मज़ा आता है। उधर से गज़ाओं के अंदर, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर
چیزوں کے اندر مزہ رکھا ہے، اس میں مزہ رکھا اور زبان کے اندر اس مزے کو محسوس کرنے کی طاقت رکھی، فیلنگ رکھی۔ میں نے کہیں پڑھا کہ زبان 10,000 ٹیسٹ ریکارڈ کر لیتی ہے اور فرق بھی کرتی ہے۔ کشمیری لوگ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ نے اندھیرے میں سیب کھایا، چباتے چباتے آپ فوراً بتا دیں گے یو ایس امریکن، یو ایس ڈیلیشس، یو ایس گولڈن، یو ایس مہاریج۔ صرف زبان کا ٹیسٹ آپ کو فرق کر کے بتا دیتی ہے۔ زبان سے آپ بول نہیں سکتے، جملوں سے سمجھا نہیں سکتے۔ خیر ٹھیک ہے، تو ہم نے منہ میں لقمہ ڈالا، اس لقمے کے لیے چبانے کا سسٹم اللہ نے رکھے دانت، لیکن اس لقمے کو گھمانا بھی ہے تاکہ لقمے کا سارا حصہ چبایا جا سکے۔ اللہ نے زبان کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، زبان لقمے کو گھماتی ہے اور دانت چباتے ہیں، زبان لقمے کو گھماتی ہے، دانت چباتے ہیں۔ اگر زبان کے اندر لقمے کو گھمانے کا سسٹم نہ ہوتا تو ہم کو لقمہ باہر نکالنا ہے، پھر دوسری طرف سے بھرنا ہے، پھر چبانا پڑے گا، پھر باہر نکالنا ہوگا۔ جیسے چٹ، یا جیسے آپ گرائنڈر میں چٹنی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پھر روک کر کے پھر سارا جمع کرتے ہیں، پھر گرائنڈر چلاتے ہیں، پھر جمع کرتے ہیں، پھر گرائنڈر چلاتے ہیں، ورنہ وہ بہت سارا سنوٹی کیسروج، یعنی بہت سارا حصہ جو ہے وہ کٹے گا نہیں، کٹے بغیر ہی رہ جائے گا۔ زبان کے اندر، منہ کے اندر جو لقمہ ہے، یہ لقمہ بھی ایسے ہی رہ جاتا اگر اس کو گھمائیں گے نہیں۔ اور گھمانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ لقمہ باہر نکال کر واپس بھریں گے، 10 مرتبہ کرنا پڑتا، لیکن زبان کے اندر اللہ نے سسٹم رکھا، لقمے وہ گھماتی رہتی ہے اور دانتوں کے نیچے لاتی رہتی ہے، ادھر سے بھی نکال کر، ادھر سے بھی نکال کر، نیچے سے بھی نکال کر، اور دانتوں کے نیچے دانت چباتے رہتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ زبان خود دانت کے نیچے نہیں آتی، اور اگر کبھی آئی ہوگی تو پھر یاد ہوگا آپ کو تمیز کیا کر سکتے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی میرے بندوں کو مجھے۔ اس کے بعد پھر منہ کے اندر پانی پیدا ہوتا ہے، لعاب، اور 6 جگہوں سے وہ گلینڈس میں کے اندر سے وہ پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی اس لقمے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر نگلنے کا سسٹم اللہ نے رکھا۔ ادھر سے معدہ تیار ہے کہ جو ہی غذا آئے گی وہ غذا، پھر معدہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، پھر اس غذا کو ہضم کیا جا رہا ہے۔ اس ہضم شدہ غذا سے وٹامنز لے کر الگ کیے جا رہے ہیں، پروٹین الگ کیا جا رہا ہے، کیلشیم الگ ہو رہا ہے، پوٹاشیم الگ ہو رہا ہے۔ سائنس میں آپ حضرات پڑھتے ہیں کہ اس غذا کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور باڈی ان تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے ہڈیوں کو وہ چیز پہنچا رہی ہے جو ہڈیوں کو چاہیے، اور نرو سسٹم کو جو چاہیے وہ۔ اس کے بعد یہ بچہ ذرا بڑا ہو گیا، اب یہ بالغ ہونے کے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کو آئندہ چونکہ اس کو میاں بیوی کی زندگی گزارنی ہے، اس ماں بیوی کی زندگی گزارنے کے لیے عورت کے اندر بھی مخصوص کیفیات پیدا کرنی ہے، اور مرد کے اندر بھی خاص قسم کے ہارمون بننے شروع ہو جاتے ہیں، جنسی ہارمون جنہیں آپ کہیں گے، اور اس کے بعد بھی جنسی پارٹ حرکت میں آ جائیں گے، اور وہ ساری چیزیں جو مرد کے لیے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ شامل عطا کر دیتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو عورت کو عورت بننے کے لیے ضروری ہے وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور اس کا بھی چاہتے بھی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ یہ ان کی طرف مائل ہو، یہ اس کی طرف مائل ہو، اس میلان کے نتیجے میں آگے زندگی چلے گی۔ یہ سب اللہ کا رحم، اللہ کے رحمتوں کو کس کس انداز سے سمجھتے ہیں۔ انسان کو غذائیں کھانی ہیں، ان غذاؤں کے کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جائے گا، جیسے دوائی کھاتے کھاتے تنگ آتا ہے، تو اللہ نے نظام کیا بنایا، ہر غذا کا ذائقہ الگ رکھا، ایک سے ایک غذا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، تم میرے بنائے ہوئے پھلوں کو کھاؤ، فیصلہ ہی نہیں کر سکو گے زیادہ مزیدار پھل کون سا ہے۔ تمام پھل اللہ کے بنائے ہوئے، سارے پھلوں کے کلر الگ الگ، سارے پھلوں کی شیپیں الگ الگ، سارے پھلوں کے مزے الگ الگ، سارے پھلوں کے ذائقے الگ الگ، سارے پھلوں کے فائدے الگ الگ، سارے پھلوں کے سسٹم الگ الگ، اور اس لیے تاکہ ہم وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم نے ایک سے ایک بنایا، مختلفاً الوان، سب کے رنگ الگ الگ ہیں، ورنہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون سا۔ کشمیری تو دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے یہ ڈیلیشس سیب ہے کہ امریکن سیب ہے، باہر کے لوگ تو بیچارے نہیں سمجھتے، جیسے کشمیریوں کو اگر کہیں گے یہ کون سا آم ہے، یہ کہیں گے آم کے ذریعے بھی، آپ کیا بات ہے، لیکن باہر کے لوگ سمجھتے ہیں یہ کون سی قسم کا آم ہے، جیسے کشمیری سمجھ جاتے ہیں یہ کون سا قسم کا ناشپاتی ہے، کیونکہ ہم فرق جانتے ہیں ذائقوں کے اعتبار سے بھی، شیپ کے اعتبار سے بھی، کلر کے اعتبار سے بھی، اور مزوں کے اعتبار سے بھی، ایک میں رس زیادہ ایک میں کم ہے۔ کشمیری تو یہ بھی جانتے ہیں ڈیلیشس سیب تاثیر میں گرم ہوتا ہے اور امریکن سیب تاثیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے، تجربات بھی یہی بتاتے ہیں، یہ سب اللہ نے مہربانی۔ تو اللہ جل شانہ بہت رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس رحیم ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین بھیجا۔ میں تمہارا رحیم ہوں، میں تمہارے دین بھیج رہا ہوں، اس دین میں
کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور وہ حرام اس لیے کر دی گئی ہیں کہ وہ تمہارے لیے مضر ہیں، تم کو نقصان پہنچانے والی، اس لیے میں ان کو حرام کر دیا۔ وہ اس لیے میں نے حرام نہیں کی کہ نعوذ باللہ من ذالک تمہاری چاہت تھی اور تم کو بڑا فائدہ اس سے ملنے والا تھا، پھر بھی میں نے زبردستی حرام کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کو یہ عقیدہ یقین رکھنا چاہیے کہ جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں وہ سب کے سب انسانوں کو سخت ترین نقصان پہنچانے والی ہیں، اس میں سے حرام کر دی، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز انسانوں کے لیے بڑی فائدے مند ہے پھر بھی اللہ نے حرام کر دی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جتنی حرام چیزیں ہیں ان تمام پر جب گہرائی کے ساتھ معلومات حاصل کی جائیں گی، ایمان والے کا تو مزاج یہ ہونا چاہیے میرے اللہ میرے نبی نے کہا حرام، مجھے کچھ نہیں سننا، اور کیوں حرام کر دیا اللہ نے۔ لیکن چونکہ آج علم کا زمانہ ہے، تحقیق کر کے دیکھیں، پوچھ کر کے دیکھیں، معلومات کریں، جتنی چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے یقیناً نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں، جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد انسان پرائیویٹ زندگی گزارتا ہے، اللہ اس پرائیویٹ زندگی میں ایک مزہ بھی رکھا ہے، اور وہ مزہ اس میں جو رکھا وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اس میں مزہ نہ ہوتا تو لوگ اس وظیفہ زوجیت کو، اس جنسی تقاضے کو پورا ہی نہیں کرتے، جیسے ہم بہت سارے اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اگر اللہ حکم دیتے بھائی دیکھو تم مرد ہو، تم عورتیں ہو، میرا حکم یہ ہے کہ تم آپس میں ملا کرو، تو اسے بہت سارے انسان کرتے ہی نہیں وہ عمل۔ جیسے بے شمار اللہ کے حکم کو ہم نہیں مانتے، نہیں عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے اس حکم کو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے اس میں چٹنی لگا دی، اس میں ٹیسٹ رکھا ہے کہ تم میرے حکم سے نہیں، اپنے مزے سے، اپنے مزے کے لیے تو قریب آؤ گے، اور اس کا نتیجہ نکل آئے گا کہ نسلیں آگے چلیں گے، گناہوں سے تم بچو گے۔ تو اللہ نے ایک تو اس میں ٹیسٹ رکھا ہے، پھر اجازت دے دی تم پرائیویٹ زندگی گزار سکتے ہو، ایک ساتھ اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہو، مرد عورت سے، عورت مرد سے فائدہ اٹھائے گی، لیکن ساتھ نے کہا یسألونک عن المحیض، یا رسول اللہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے مینسز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا اذن، یہ بڑی اذیت ناک چیز ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، مینسز کے زمانے میں عورتوں سے دور رہنا، ولا تقربوہن، نزدیک مت جانا، حتی یطہرن، یہاں تک وہ پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن، جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، پھر ان کے پاس تم آ سکتے ہو۔ یہ اذیت ناک چیز ہے، آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن آگے نے پھر فرمایا فاعتزلوہن، جدا رہو ان سے۔ پھر اب بات یہی ختم نہیں کی، ولا تقربوہن، نزدیک مت جانا، پھر یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر فرمایا جب وہ پاک ہو جائیں تو اب نزدیک آؤ۔ سوال یہ ہے اللہ نے کیوں بین کر دی؟ مینسز کی حالت میں مردوں اور عورتوں کے پرائیویٹ تعلقات کو اللہ نے کیوں بین کر دیا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے اس میں؟ ظاہر ہے کوئی فائدہ اللہ کا نہیں ہے۔ اب ایمان والے کا تقاضا ہے کہ اللہ نے منع کیا، حرام کیا تو ختم، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی حائضا او دبرا فی امرأة او دبرا فی او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جس نے مینسز کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، یعنی پرائیویٹ تعلقات آخری حد تک قائم کر لیے، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اتنا سخت حکم ہے، بلکہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے مینسز کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی اس کو 1 دینار صدقہ کرنا پڑے گا۔ 1 دینار ہوا 1 اونٹ، میں تو سجی 50 روٹی۔ یہ اتنا سخت کیوں کر دیا؟ جواب یہ ہے یہ چیز تمہارے لیے بہت مضر ہے، مردوں کے لیے بھی مضر، عورتوں کے لیے بھی مضر۔ چنانچہ میڈیکل سائنس میں پوری بیماریوں کی لسٹ پر دکھائی جاتی ہے، یہ ہے وہ بیماریاں جن بیماریوں کی وجہ سے مینسز میں مردوں کو اور عورتوں کو دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ نے جو مینسز کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات کو منع کیا ہے وہ تو ہمارے فائدے کے لیے منع کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنا کوئی مقصد تھوڑا ہی تھا، وہ تو تمہارے نفع کے لیے، تم بیماریوں کا شکار ہو جاؤ گے، اور بیماریوں میں سوزاب اور آتش اور کینسر اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایک بیماری ایسی بھی ہے کہ اگر مینسز کی حالت میں مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو مرد کے پیشاب کے اندر پس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اندر سے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زخم لگ جائے، اوپر سے مرچیں گر جائیں، تو جیسی تکلیف ہو جائے گی ویسی تکلیف ہوتی ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ نے جانور پیدا کیے، کچھ جانور حرام کر دیے گئے، کچھ جانوروں کو گوشت حلال کر دیا گیا۔ جو حلال جانور ہیں ان حلال جانوروں کی باڈی کے اندر گوشت ہے، اور گوشت انسانوں کی صحت کے لیے بہت مفید، اس میں کیلشیم ہے، اس میں وٹامنز ہے، اس میں پروٹین ہے، اس میں کیا کیا ہے۔ لیکن چونکہ جانور کے اندر خون بھی ہے، اور خون انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، اور سخت مضر ہے، کیونکہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ خون ہضم نہیں کر سکتا ہے،
نون ہضم نہیں کر سکتا ہے اور انسان نہیں جانتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے مردار جانور بھی حرام کر دیتے ہیں ہم، اور خون بھی تمہارے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ اب اگر انسان سوال کرے گا یا اللہ جانور کو ذبح کریں گے پھر آپ اس کو حلال کہتے ہیں، اور جانور خود بخود مر گیا تو آپ نے حرام کر دیا، یہ حرام جانور کیا آپ کو ضرورت ہے؟ آپ نے ہمارے بہن کر دی۔ ظاہر جواب میں اللہ فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے اس کی، یہ تو مردار جانور ہوگا، تم پھینکو گے اس کو، میں منع جو کر رہا ہوں وہ صرف تمہاری صحت کا فائدہ ہے۔ چنانچہ باڈی کے اندر جو خون ہے اس خون کو الگ کرنا ہے اور گوشت کو فریش بنانا ہے، اس کے لیے ذبح کا سسٹم اسلام نے دکھایا۔ اور آپ کو ایمان میں اضافہ ہو جانا چاہیے یہ بات سن کر کہ جب عالمی سطح کا سیمینار ہوا جرمنی میں کہ سلاٹنگ کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے، اور اس میں طرح طرح کے طریقے جو پرانے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور آج تو دنیا میں زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، پسند کیا جاتا ہے کہ جانوروں کو پہلے بے ہوش کر دو اور اس کے بعد پھر ان کا گلا کاٹو تاکہ وہ تڑپیں گے نہیں اور ان کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ظاہر تکلیف ہوتی ہے اور آدمی ترس کھا جاتا ہے کہ جانور کیسے تڑپ رہا ہے جب اس کا خون نکلتا ہے۔ تو کوشش یہ ہو رہی ہے، ذہن یہ بن رہا ہے، بلکہ یورپ میں تو سلاٹنگ کا سسٹم ہی یہی ہے کہ جانور کو پہلے بے ہوش کر دو اس کے بعد پھر ذبح کرو۔ تو جرمنی میں سیمینار تھا، اس میں ذبح کرنے کی جتنے طریقے دنیا میں وہ سارے سب پر بحث ہوتی رہی۔ کسی نے کہا ذبح کرنے کا قبائلی دور میں طریقہ تھا ڈنڈوں سے جانور کو مارتے تھے، کسی کو تبروں سے مارتے تھے، کسی کو کوئی طریقہ ایسا ہے کہ اس کو گردن میں اوپر سے مارتے ہیں، گردن الگ کر دیتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں جس کو کہتے ہیں جھٹکا کھانا۔ اس میں ایک مسلمان بھی تھا مصر کے ڈاکٹر حازم، انہوں نے کہا کہ جی اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جانور زندہ ہونا چاہیے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرنا ہے، گلا کاٹنا ہے، 4 رگیں کٹنی چاہیے، گردن نہیں کٹنی چاہیے، دماغ اور دل کا اسپائنل کارڈ کا جو سسٹم ہے وہ برقرار رہنا چاہیے یہاں تک کہ سارا خون نکل جائے۔ اس کا جان یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ 3-4 دن کے ڈسکشن کے بعد چوتھے دن یا تیسرے دن جب اعلان ہوا تو کیا اعلان ہوا؟ دنیا میں سلاٹنگ کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے۔ رپورٹ میرے پاس موجود ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کہ اصل میں ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ باڈی کے اندر جو خون ہے وہ خون نکل جانا چاہیے۔ اگر اوپر سے ذبح کریں گے تو خون سارا نہیں نکلے گا، کیونکہ سپائنل کارڈ کٹ چکا ہے، دل اور دماغ کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور وہ خون کے نکلنے سے موت نہیں ہوگی، دل و دماغ کے کنیکشن کے کٹ جانے سے موت ہو جائے گی، خون بہت سارا اندر رہ جائے گا اور وہ خون گوشت کے اندر سرایت کرے گا، وہ گوشت انسان کے لیے مضر ہے۔ لہذا نیچے سے جب ذبح کیا جائے گا تو سارا خون باہر نکلے گا، یعنی موت کا سبب اخراج دم ہونا چاہیے، موت کا سبب دل و دماغ کے رابطے کا انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے فلسفے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحیم اور محمد رسول اللہ رحمت للعالمین۔ میرے بھائی، اللہ اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے۔ اس رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ان کو کرو، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ان سے بچو۔ جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اسی لیے حرام کیا کہ اللہ تعالیٰ شان و ارحم ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں میرے بندے کے صحت کو نقصان پہنچے، میرے بندے کی عقل کو نقصان پہنچے، میرے بندے کے معاشرے کو نقصان پہنچے، میرے بندوں کی سوسائٹی کو نقصان پہنچے۔ جن جن خرابیوں سے، جن جن چیزوں سے جو جو خرابیاں ہوتی ہیں ان خرابیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ شانوں چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ اتنا اہم ترین عنوان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کل، آپ کہیے تعالو اے انسانوں آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں گا، ما حرم ربکم، تمہارے رب نے تمہارے کیا کیا چیزیں حرام کی۔ رب نے، یعنی وہ رب جو ہماری ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے وہی کہتا ہے یہ چیزیں مت کھانا۔ رب ہونے کا تقاضا ہے کہ ماں بند کر کے سمجھے آگے جو چیز حرام ہو رہی ہے وہ یقیناً انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس لیے اس کو حرام کیا جا رہا ہے کیونکہ رب حرام کر رہا ہے۔ ماں باپ کی شفقتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کو بہت ساری چیزوں پر بیان کریں، ڈاکٹر کی شفقتوں کا تقاضا یہ ہے کہ پیشنٹ کے لیے بہت ساری چیزوں کو بیان کریں، یہ تو انسان ہے۔ اللہ کی شفقتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے رحم کے ایک حدیث میں 100 حصے کیے اور ایک حدیث میں 10 حصے کیے۔ جس حدیث میں 10 حصے کیے، اللہ نے اپنی رحم کے 10 حصے کیے، ایک حصہ ساری مخلوقات میں تقسیم کر دیا اور 9 حصے اپنے پاس رکھے۔ تو ساری مخلوقات جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، والدین اولادوں پر، شوہر بیویوں پر، بیویاں شوہروں پر، بھائی بھائیوں پر، استاد اپنے شاگردوں پر، دوست اپنے دوست پر، یہ جو شفقتیں کی جا رہی ہیں حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں پر، یہ وہی ایک حصہ ہے 1/10، 10 میں سے ایک، جو ساری مخلوقات میں تقسیم۔ بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی عجیب سمجھائی، جس جگہ یہ حدیث ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سمجھائی کہ رحم کیا چیز ہے اور اللہ مخلوقات میں کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا
گھوڑی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کھڑی نہیں رہے گی، وہ بیٹھ جائے گی، کھڑے ہو کر وہ بچہ نہیں نکال تو بیٹھ جائے گی، اور وہ بچہ اس کے باڈی سے باہر آ گیا. بچہ باڈی سے باہر، ہاں یہ بچہ جو باہر آتا ہے اس میں بھی اللہ کی قدرتوں کا عجیب ظہور ہوتا ہے، کیونکہ جس راستے سے یہ بچہ باہر آ رہا ہے، جس راستے سے یہ بچہ باہر آ رہا ہے، چاہے انسان کا اور چاہے جانور کا، وہ راستہ بہت تنگ، اور اس تنگ راستے سے باہر آتے ہوئے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کا سر پھٹے گا، اس کی ٹانگیں مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں تنگ راستے سے باہر نکالنے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں. گائے کے پیٹ سے بچہ باہر آ گیا، آج جس راستے سے وہ باہر آئے اس راستے کو بھی آپ دیکھ لیں، اور وہ جو بچہ باہر آیا اس کو بھی دیکھ لیں، پھر اپنی عقل سے پوچھیں گے یہ بچہ اس راستے سے باہر آ سکتا ہے؟ ہر انسان کی عقل کہے کہ نہیں آ سکتا، مگر بچڑا تو باہر کھڑا ہے، انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی قدرت ہے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ گھوڑی سے بچہ جب باہر آتا ہے تب وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کھڑی ہو کے بعد دیکھیے کہ میرا بچہ کہاں ہے. ابھی اس نے بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں اس بچے کی محبت آ چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتی ہے میں جب پاؤں ٹکاؤں گی زمین پر تو میرا پاؤں بچے پر نہیں آنا چاہیے، یہ کچلا جائے گا. تو دیکھتی ہے پہلے پاؤں میں کہاں ٹکاؤں گی، اس کے بعد پھر وہ گھوڑی کھڑی ہو جاتی ہے. حالانکہ جس بچے کو ابھی دیکھا ہی نہیں اس نے، اس بچے کی محبت بھی دل میں آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو گھوڑی کے دل میں محبت ہے یہ وہی ایک حصہ ہے جو اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کیا. بخاری میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ شان ہو جب اپنے پاس اتنی رحمت رکھی ہے، اس رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ بندوں سے کہتے ہیں یہ چیز مت کرنا، یہ چیز مت کرنا، یہ چیز مت کھانا، یہ کام مت کرنا. رحمی کا نتیجہ ہے انسان کے اندر اللہ نے جنسی چاہت رکھی، اور ساتھ میں فرمایا کہ نکاح کرو، تم 1 کرو، 2 کرو، 2 3 کرو، 4 کرو، اور نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کرو، مگر بدکاری مت کرنا. بدکاری سے بچو، اس سے تم تباہ ہو جاؤ گے. تم، وہ خاتون، اگلی نسل، یہ سب برباد ہو جائیں گے. تمہارا فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا، جیسے یورپ والوں کا برا حال ہو گیا، جس کا نظارہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے سامنے تو یورپ کا نقشہ جو آتا ہے وہ اوپر کا آتا ہے، وہاں اندر کی صورتحال اخلاقی طور پر، خاندانی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کیا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہے. ہمارے سامنے تو وہاں کے جو حالات آتے ہیں وہ آتے ہیں ان کی سائنسی تحقیقات بلا شبہ، وہ آتی ہے وہاں کا ان کا سیاسی نظام، یہ عام طور پر، یا وہاں کی ترقیات، وہاں کی صنعتی ترقی، وہاں کی سائنسی ترقی، وہاں کی سیاسی خوبیاں، یہ ساری چیزیں وہاں سے آتی ہیں. لیکن معاشرتی صورتحال، اخلاقی صورتحال، گھریلو صورتحال کن تباہیوں کا شکار ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حرام کرتا ہے وہ حرام کرنا دراصل بندوں پر رحم ہے. بس اس کی میں آخری مثال عرض کرتا ہوں اور اگلی بات آئے گی. اس وقت ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے کیا صاحب؟ ہومو سیکسولیٹی الاؤ ہونی چاہیے، بلکہ نہ جانے کتنے فورم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، کتنے اداروں نے اس کو الاؤ کر دیا ہے، پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو رہے ہیں، یہ سب چل رہا ہے اور بڑی قوت ان کے ساتھ چل رہا ہے. اور جس ملک میں قانون پاس ہو جاتا ہے وہاں جشن منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ حرام ہے، یہ نیچر کے بھی خلاف ہے، یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، بلکہ تمام مذاہب کے یہاں یہ جرم ہے. لیکن چلیے صاحب مذاہب کی بات کو ایک طرف رکھیں، آپ میڈیکل دنیا سے پوچھیں، سارا میڈیکل بتاتا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کو کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں. اس کا جواب ان تمام لوگوں کے پاس نہیں ہے جو ہومو سیکسولیٹی کو پھیلانا چاہتے ہیں. اب اس کا حل انہوں نے کیا نکالا؟ میڈیکل والوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ صاحب یہ چیپٹر اب ختم کر دیجیے. یہ کہتے ہیں کہ صاحب علم کو چھپایا جائے گا، یہ ہے علم کو چھپانا. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صاحب ایک زمانہ ہے کہ علم کو چھپایا جائے گا، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے. خیر، تو اللہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے بندوں کے لیے چیزوں کو حرام کر دیا گیا. اب ہر مسلمان کو سمجھنا ہے میرا رب جو میرا سب سے زیادہ مجھ پر رحم کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا. میں نے حدیث پڑھی شروع میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر من اللہ سے زیادہ صبر و برداشت کوئی نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ نبھاتا کوئی نہیں ہے. بندہ صبح سے شام تک، بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، طرح طرح سے اللہ کو ناراض کرنے والے جرائم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ شان فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں. میرا بندہ ہے. اور گنہگاروں کو بھی مخاطب بناتے تو کیا کہتے ہیں؟ میرے بندو یا عبادی، اے میرے بندو.
الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے جرائم کر کر کے مجھے ناراض کر رکھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں میرے بندو۔ میرے بھائی، جب اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کے لیے جو چیزیں مضر ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے، اللہ نے ڈیٹیل کے ساتھ اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا، تو لہٰذا ہم کہاں پہنچے؟ اب ہم اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ ارحم الراحمین ہیں، مجھے بتائیں کون کون سی چیز حرام ہے، میں ان سے پرہیز کروں گا۔ تو جواب آئے گا شرک حرام، میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ تم کسی اور کے سامنے کیوں جھکو گے؟ وہ تم سے کمتر مخلوق ہے، اپنے ہاتھ سے تم بناؤ گے پھر کہو گے یہ خدا ہے، اس نے کیا چیز تمہاری بنائی؟ شرک حرام۔ ماں باپ کی نافرمانی حرام، اور اس لیے حرام ہے کہ تم آج اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچاؤ گے، آگے تم ماں باپ بنو گے، تمہارے اولاد تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے۔ ٹھیک اسی طرح سے شراب اور شراب کی قبیل کی تمام چیزیں حرام۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں ڈرگز کس طرح سے مسلط ہے تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اخباروں کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے، تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے اچھے شریف گھروں کے بچے، کچھ لوگ تو مبتلا ہیں، کچھ لوگ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کی بنیاد پر 10 آدمیوں پر لعنت نازل ہوتی ہے، 10 آدمیوں پر۔ وہ آدمی جو انگور بیچے گا اسی لیے تاکہ اس میں شراب، اس انگور بیچنے والے پہ لعنت، حالانکہ انگور بیچنا پھل ہے، مگر جب وہ بیچے گا اسی لیے اسے معلوم ہے کہ یہ شخص شراب بنائے گا اور وہ اس کو یہ سپلائی مہیا کرے گا، اس پر بھی لعنت، شراب بنانے والے پر، شراب لے جانے والے پر، حتیٰ کہ کسی ٹرک والے نے شراب وہاں سے لایا یہاں پہنچایا، اس ٹرک والے پر بھی لعنت، کیری کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور شراب ہی کی طرح کی تمام منشیات ہیں، چاہے وہ انجیکشنوں کی شکل میں ہوں، اور چاہے وہ ٹیبلیٹس کی شکل میں ہوں، چاہے وہ لکوڈ فارم میں ہوں، چاہے وہ براؤن شوگر ہو، چاہے حشیش ہو، چاہے گانجا ہو، چاہے چرس ہو، چاہے جو بھی منشیات کی تمام چیزیں ہیں۔ الخمر ما خامر العقل کل مسکر حرام، اللہ کے نبی نے فرمایا تمام چیزیں حرام، تمام یہ نشیات کا جمع۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہمارے نوجوان اس لت میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس میں وہ تمام لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، اچھی طرح سے سن لیں، اچھی طرح سے سن لیں، ان کی زندگی میں ان پر لعنتیں برسیں گی، اور ان کی زندگی خود تباہ ہوگی جو دوسروں کو تباہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، 4 پیسے کمانے کے لیے۔ اور وہ بھائی جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، بلا شبہ جو پھنس گیا اس کو نکلنا بہت مشکل ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ چیز تمہاری صحت کو بھی تباہ کرے گی، تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کرے گی، تمہاری اپنی قوتوں کو بھی برباد کرے گی، تم کسی کام کے قابل نہیں رہو گے۔ یقیناً جو بچے اس میں مبتلا ہو گئے جناب ان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اگر میں کھل کر کے کہنے کی ہمت کروں تو میں عرض کر سکتا ہوں وہ تمام جو بچے ہوئے ہیں، آپ نے آج تک اپنے آپ کو بچایا، آئندہ اس سے زیادہ اپنی احتیاط کریں تاکہ آپ بچے رہیں۔ اور وہ تمام کے جو اس میں پھنس گئے مبتلا ہو گئے، کاش ہم ان تک پہنچ پائیں اور ان کو سمجھا سکیں۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی زندگی خود ہی اپنی تباہی کا نشان تماشا ہے، وہ تو ان کی تباہ حال زندگی خود بتا رہی ہے وہ کس تباہی میں کا شکار ہو گئے۔ وہ چیز جو دین کو تباہ کرے، صحت کو تباہ کرے، عزت کو تباہ کرے، بلکہ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اسی شہر سے لڑکے نے مجھے فون کر کے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے باپ کو مار دیں؟ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو حالات شامی قسمت مجھے کس سے کیا بنائیے اور فون پر پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی کوئی شکل بتائیے، ہم اپنے باپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہم کو زندگی ہو گئی یہی دیکھتے ہوئے، وہ نہ جانے کیا چیز کھا کر کیا چیز پی کر شام کو آتا ہے، پھر ہماری ماں کو مارتا رہتا ہے۔ ہم نے آج تک تو برداشت کیا، مگر آج جو کو زیادہ ہی پیا تھا، وہ ان کنٹرول تھا، تو جس کمرے میں ہماری بہن سوئی ہوئی اسی کمرے میں چلا کر اس کے کپڑے نکالنے لگا۔ اب کہتا ہے بتائیے ہم مارے نہ اسے تو کیا کریں؟ نوبت یہاں تک آتی۔ الخمر جماع الاسم، یہ تمام منشیات جو ہیں وہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان حراموں میں سے شراب حرام، رشوت حرام، سود حرام، چوریاں حرام، زناکاری حرام، ہوموسیکسولیٹی حرام، ماسٹربیشن حرام، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا حرام۔ اس میں کچھ اخلاقیات کی قبیل کی چیزیں ہیں، کچھ کھانے کی قبیل کی چیزیں ہیں، کچھ پینے کی قبیل کی چیزیں ہیں۔ جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں وہ لازماً انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز بڑی فائدے مند تھی اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کر دی ہے۔ اللہ کے رحم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بتائیں میرے بندے جو جو چیزیں میں تمہارے حرام کر رہا ہوں یہ تم کو نقصان پہنچانے والی، اس لیے میں اس کو حرام کر رہا ہوں۔
दुकानदार कस्टमर को धोखा दे, इसको हराम कर दिया गया। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमारे कस्टमर को धोखा दे वो हम में से नहीं है। क्या मतलब इसका? जब सोसाइटी में धोखे के कारोबार चलने लगेंगे, ये दुकानदार उसको धोखा देगा, ये दुकानदार उसको धोखा देगा, वो दुकानदार एक्सपायर माल उसको बेचेगा, वो दुकानदार उसको बेचेगा, सारा माशा बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद फिर किसी पर एतमाद ही नहीं रहेगा और लोग पैसा कमाने के दौड़ में लोगों को जहर खिलाते रहेंगे। वाकईतन यही होता है। इसी शहर में एक डॉक्टर ने एक्सपायर वैक्सीन दूध देते बच्चों को पिलाई, क्योंकि उसने कंपनी के साथ टाइप कर रखा था, मैं तुम्हारी एक्सपायर वैक्सीन आगे चला दूंगा, बताओ मुझे क्या दोगे। इंसान जब गिरता है तो यहां तक पहुंचता है। हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है वो पूछे कि अल्लाह मैं आपका बंदा हूं, मुझे बताएं आप कौन कौन सी चीजें आपने मेरे हराम की हैं, मैं अपने आप को बचाऊंगा, उनसे रोकूंगा। अपने नबी से पूछें, अल्लाह रब्बुल आलमीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, हम क्यों अपने रब्बुल आलमीन से और क्यों अपने अरहमुर राहिमीन से और क्यों अपने रहमतुल आलमीन से नहीं पूछेंगे, हजरत मैं आपका उम्मती, या अल्लाह मैं आपका बंदा, आपकी जमीन पर रहकर आपकी पैदा की हुई चीजें खाकर आपका दिया हुआ जिस्म इस्तेमाल करके खुशियां भी मनाता हूँ, तालीम भी पढ़ता हूँ, घर चला रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, मगर वो काम मैं नहीं करूंगा जिससे आप मुझसे नाराज हो, और मैं नाराज बंदा बन करके आपकी जमीन पर जिंदगी गुजारूंगा। मुझे बताएं, मैं आपको राजी करने वाली जिंदगी गुजारूंगा। आप मुझे बताएं कौन कौन चीज मेरे हराम। हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि अपने सामने लिस्ट रखो, ये चीजें हमारे रब ने हमारे हराम की है, ये चीजें हमारे अल्लाह ने हमारे हराम की है। मुझे आज ही सुबह बहुत ईमान अफरोज बात सुनने को मिली, आज सुबह ईमान अफरोज बात सुनने को मिली कश्मीर के बाहर से। कश्मीर का लड़का मुझे फोन करता है, कह लगा जी यहाँ हम जहाँ हैं वहाँ बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मैंने उनसे इस्लाम ईमान के बाहर हैं, वो ईमान वाले नहीं हैं, तो कहा मैंने उनके सामने मैंने उनसे बात करते हुए कहा हमारे कुरान में लिखा है ये हराम है, हमारे कुरान में लिखा है ये हराम है। तो कहा उसी में मैंने मिसाल समझाई कि देखो अल्लाह ताला शानो कहते हैं जब तुम किसी औरत के साथ निकाह करोगे उसके बाद तुम प्राइवेट लाइफ उसके साथ गुजारोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, और अगर तुमने अजनबी औरत के साथ तुमने प्राइवेट लाइफ गुजारी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और अगर एक बीवी से तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होती तो 2 करो, 3 करो, 4 करो। कहता उसने मुझे पूछा ये तुम्हारे कुरान में है? मैंने कहा जी हाँ कुरान में है। कह रहे मुझे दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। अब ये मुझसे पूछा कि आयत कहाँ है वो, मैंने कहा कुरान करीम की आयत है सूरह निसा में पहले रुकू में फनकिहू मा ताब लकुम मिन निसाइल मसना व सुलास व रुबा। ये बात उसे सुनाई। उसके बाद कहा जल्दी मुझे कुरान ला करके दे दो, और आज सुना तुम्हारा फ्राइडे है, मैं कोशिश करूंगा शाम तक मैं फॉलो करूंगा, और उसके बाद फिर मैं बकौल उसके इंशाअल्लाह शाम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। एक आयत की बुनियाद पर उसका दिन पलट गया। क्या होगा शाम तक अल्लाह वाला, ये तो बाहर की विज्ञान की बात नहीं। गरज ये कि दुनिया के लोग जब सुनते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के नबी ने इस तरह से हमको लाइफस्टाइल अदा किया है तो फौरन इस्लाम की तरफ माइल होते हैं। हम क्यों समझेंगे इस्लाम से मुश्किल कारोबार है। आज का ईमान नौजवान लड़का क्यों कहेगा कि साहब इस्लाम पर चलना बहुत मुश्किल है, अच्छी ये हराम, अच्छी हराम, अच्छो। ये डॉक्टर को क्यों नहीं कहता तुम्हारा मेडिकल फेल है, तुम सारी चीजें बैन करते हो? नहीं कह सकते। क्यों? इंसानों के लिए जो चीजें बैन कर दी गई हैं वो लाजिमान इंसानों के लिए हराम है। तो खुलासा क्या है? अब में से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने सामने लिस्ट बनाए, या अल्लाह मैं आपका बंदा हूं, आप मुझे बताएं क्या क्या मुझे करना है। उस करने वाली चीजों में इबादत भी होंगी, उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ के साथ है, अखलाकियात होंगी, उसका ताल्लुक इंसानों के साथ है। इंसानों में माँ बाप भी हैं, इंसानों में बीवी बच्चे भी हैं, इंसानों में रिश्तेदार भी हैं, इंसानों में पड़ोसी भी हैं, इंसानों में दुकानदार भी है और कस्टमर भी है, इंसानों में अफसर भी है और मातहत भी है, इंसानों में अवाम भी है और हुक्मरान भी है। उनके साथ कि सारे इंसानों के मैं इंसान इस तरह से कि मेरे जरिए से किसी इंसान को कोई तकलीफ ना हो, मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगा। ये है करने वाले काम। और बचने वाले कामों में या अल्लाह जो चीजें आपने हराम की हैं, अकीदे की चीज हो, खाने की चीजें हो, पहनने की चीजें हो, पीने की चीजें हो, बरतने की चीजें हो, कमाई में हो या खर्च करने में, उन तमाम चीजों से मैं बचूंगा। अल्लाह जब कहते हैं फजूल खर्ची मत करो, तो हमारे साथ ये रहम का मामला हो रहा है या जुल्म का मामला हो, तो क्या तुम्हारा पैसा बचेगा? फजूल खर्ची मत करो, तफसीर मत करो। तुमने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, शैतानी रास्तों में तुम खर्च करोगे, तुम शैतान के भाई बनोगे। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। तो ये रहम की तालीम है, ये जुल्म है। फिर क्यों ईमान वाला कहता है बुझो तो मामला कर बताया काम कौन कौन सी चीज? अल्लाह रहम फरमाए। हालात कहाँ तक पहुंचे? मुझे आदमी ने फोन किया जिसने कलमा पढ़ा है और यहाँ कमनम के इलाके में कहीं जमात में निकला हुआ था,
مجھے فون کر کے کہتا ہے جناب میں نے اسلام قبول کیا، میں مسلمان بنا ہوں اور اپنی مرضی سے مسلمان بنا ہوں، باہر کا کوئی آدمی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے مسئلہ؟ کہنے لگے جہاں ایک صاحب مجھے ملے وہ مجھے کہنے لگے تم کیوں مسلمان بن گئے، اس اسلام میں تو سب کچھ بہن ہی بہن ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے یاد ہے وہ خاتون جس سے اسی شہر میں نے ملاقات کی، اور اس شہر میں ملاقات کرنے جب اس نے بتایا میں نے کیسے کیسے کلمہ پڑھا اور میں کیسے مسلمان ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس پروفیشن کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں اس پروفیشن میں کچھ مسلمان خواتین مجھے ملی اور نے کہا تو بیوقوف ہے، تو کیوں مسلمان بنی، اس اسلام میں تو سب کچھ بہن ہی بہن ہے۔ انہوں نے کہا کیا بہن ہے؟ کہا دیکھو یہاں ڈانس نہیں کر سکتے، یہاں میوزک نہیں سن سکتے، یہاں ریلیشنز نہیں کر سکتے، یہاں لڑکوں کے ساتھ تعلقات نہیں جوڑ سکتے، یہاں لڑکیوں کے لیے زین پہننا حرام ہے، یہ ساری اسلام میں حرام، تم کیوں مسلمان بن گئی؟ اس خاتون نے خود مجھ سے کہا، حالانکہ وہ بہت اونچی تعلیم یافتہ خاتون ہے اور الحمدللہ مسلمان ہے اور مسلمان بن کے زندگی گزار رہی ہے اور مسلمان شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ خود ڈاکٹر، اس کا شوہر بھی ڈاکٹر ہے، اور اس سے اتفاق ہے کہ ہم نے اس کے نکاح میں شرکت بھی کی۔ تو میرے بھائی بس میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ بچوں کو کیئر کرتے ہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ ڈانٹ ڈپٹ شفقت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو چاہتا ہے میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے، اس لیے وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے۔ یہ دو مثالیں مخلوق کی ہیں، اللہ بہت ارحم الراحمین ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں وہ لازم کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو مضر سمجھتے ہیں ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ جتنی اللہ اور اللہ کے نبی نے چیزیں حرام کی ہیں وہ ساری ہمارے لیے نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنا، احسان کرنا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، منکر اور فحشاء سے منع کرتا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلم کھلا جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی بچو، چھپ کر کے جو گناہ کرتے ہو ان سے بھی بچو، رات کے تنہائی میں موبائل کے ذریعے سے جو گناہ کر رہے ہیں اس سے بھی بچو، ہوائی چھپے ہوئے گناہ، رات کے تنہائیوں میں کن کن کے ساتھ تمہارے کیا رابطے ہوتے ہیں اور تم اپنے موبائلوں میں اور فیس بک اور یوٹیوب میں کیا کیا دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ میں سب دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں چھوڑو ان سے، ان تمام چیزوں سے تم کو نقصان ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم ویسے مسلمان بنیں۔ اللہ فرمائے یہ میرا وہ بندہ ہے، میرے ہر حکم کو اس نے پورا کیا، میرا یہ بندہ ہے جتنی چیزیں میں نے حرام کی تھی اس سے بچ کر کے اس نے دکھایا، اور جب انسان دنیا میں حرام سے بچتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حلال کی لذت عطا کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھے پوچھا یہی شہر میں کہ جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا آرڈر آیا ہے مگر اس کو یہ چیز کرنی ہے، میں نے کہا یہ حرام ہے۔ کہنے لگے جی آرڈر بہت بڑا ہے اور پیسہ بہت بچے گا، میں نے کہا حرام ہے یہ آپ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے کہاں وقت پھر جوس کوئی راستہ نکالو، میں نے کہا وقت کہاں سے نکال کے، حرام کو حلال تو نہیں بنا سکتے، حرام حرام ہے۔ کہنے لگے سمجھ بنا چھوڑ دیا۔ 1.5 یا 2.5 مہینے گزر گئے، ان کے بعد دوسرا آرڈر آ گیا اور جتنا پہلے آرڈر سے حرام ذریعے سے ان کو پیسہ کمانا تھا اس سے تقریباً 30 گنا زیادہ نئے آرڈر سے اس نے پیسہ کما لیا اسی شہر میں۔ اللہ تعالیٰ شامل جب حرام سے انسان بچتا ہے حلال کا دروازہ ضرور کھول دیتے ہیں۔ بس میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا میں تم سے پہلے رخصت ہو رہا ہوں، میدان حشر میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے آنے پر میں امتوں کے سامنے فخر کروں گا میری امت کتنی اچھی ہے، پر ایسا نہ ہو تم وہ زندگی لے کر کے آؤ کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ میرے بھائی ہم ارادہ کریں گے ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے، یہ قیامت کے دن ہمارا نبی کہے گا تمہاری وجہ سے تو مجھے گراو آ گئی۔ فلا تصفدوا وجہی یا کلمات مبارکہ یہ ہیں جس کا ترجمہ کرنا میں ہمارے بہت سارے بزرگ نہیں کر پاتے ترجمہ، کیسے ہم حضور کی طرف یہ جملہ منسوخ کریں، میں تو اسے ترجمہ کرتا ہوں۔ ایک سید زادہ عالم نے یہ ترجمہ کیا ہے، میں انہیں کا حوالہ دے کر کہوں گا یا رسول اللہ میری تو ہمت نہیں تھی کہ میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کی طرف یہ بات منسوخ کرتا، چہرہ سیاہ ہونا، وہ تو آپ کے خاندان کے ایک عالم سید زادہ نے ترجمہ کیا تو وہی نقل کیا۔ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے کہ جس کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تمہیں لے کر کیسے جاؤں گا، تمہاری تو حالت ہی وہ نہیں ہے۔ ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان سے بچیں گے، اور جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کی ہیں ان پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 5 منٹ دعا کریں، پڑھیں درود شریف۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ ہم آپ کے گھر میں یہاں حاضر ہیں، یا اللہ یہاں نہ کوئی دعوت، نہ کوئی فنکشن، نہ کوئی تماشا، نہ ناچ گانا،
آپ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے. یقیناً ہم نے بہت کوتاہیاں ہیں، مگر پھر بھی ہم یا اللہ بڑی ہمت کر کے درخواست کرتے ہیں، کہہ پا رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں. اس لیے ایمان والے ہیں کہ آپ کے گھر میں جمع ہے، اس لیے ایمان والے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنا اللہ مانا، اس لیے ایمان والے ہیں کہ ہم نے آپ کے نبی کو اپنا نبی مانا. ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں اللہ حق، محمد رسول اللہ حق، دین اسلام حق، وما سوا کلھا باطل باطل باطل. یا اکرم الاکرمین، آپ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، کوئی حد نہیں آپ کی انعامات کی. ایمان عطا کیا، صحت عطا کی، تعلیم عطا کی، عزت عطا کی، روزگار عطا کیے، صحت عطا کی، یا اللہ قبولیت عطا کی. یا اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی، اولادیں عطا کی، گھر عطا کیے. دنیا میں بے دین بھی ہیں، بے گھر بھی ہیں، بے اولاد بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں. یا اللہ باڈی کے اعتبار سے ابنارمل بھی ہیں، مینٹلی ابنارمل ہے، کوئی کمی نہیں رکھی، سب کچھ عطا فرمائے. ہمارا شکر قبول فرما. اور ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے، جوانی میں، خرچ کرنے میں، کمانے میں، بہت سارا بھول گیا، کچھ یاد ہے. یا اللہ بہت سارا آپ کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہوگا. ہم اعتراف کرتے ہیں غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، معاف کر دیجیے. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، اس لیے آپ نے ہم کو ذلیل نہیں کیا. ہم سے وہ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں جن غلطیوں کو ہم پسند نہیں کریں گے ماں باپ سنیں. وہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں جن کو ہم پسند نہیں کریں گے ہمارے بیوی بچے سنیں. وہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں کہ ہم پسند نہیں کریں گے ہمارے اہل و عیال سنیں. وہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہم نہیں پسند کریں گے ہمارے مقتدی، ہمارے جاننے والے. یا اکرم الاکرمین، مگر آپ کے سامنے سارا کھلا ہوا ہے، آپ نے اس میں پردہ رکھا. ہم سے غلطیاں ہوئی، آپ نے پردہ رکھا. شان ہماری بہت کچھ ہے، اندر ہمارا بہت گندا حال ہے، معاف کر دیجیے. یا اللہ یہ آج کے نوجوان، یا اللہ یہ قابل رحم، یا اللہ یہ قابل ترس، یا اللہ گندگی کے یا اللہ دلدلوں میں ان کو پھنسا دیا گیا. اور پھر ہم ان سے کہتے ہیں بچو ان گندگیوں سے. کیسے بچے گا بیچارہ؟ یہ دکان پر جاتا ہے، یہ سڑک پر آتا ہے، یہ سکول میں جاتا ہے، یہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، یہ شاپنگ مال میں جاتا ہے، بلکہ یہ گھر میں جاتا ہے، یہ اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے، وہاں بھی اس کے ساتھ برائیوں کی ساری چیزیں جمع ہیں. کیسے اپنے آپ کو بچائے گا؟ یا اللہ جوانوں کو ہمت عطا کر دیجیے، اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنی صحت کی حفاظت کریں، اپنی مزاج کی حفاظت کریں. یا اللہ تمام برائیوں کی اس طوفان سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں. یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، لوگ کووڈ کے وائرس سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن بے دینی اور بدکرداری کے وائرس چاروں طرف سے مسلط ہیں. یا اللہ غلط تعلقات ہیں، زناکاریاں ہیں، ڈرگس ہیں، آوارگی ہے، فیشن ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، بلکہ لوٹ مار اور چوریاں ہیں. بلکہ بچے تو اپنے گھروں سے ہی چوریاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کر کے ڈرگس استعمال کر رہے ہیں. یا اکرم الاکرمین ان جوانوں کو جو بچے ہوئے ہیں آئندہ ان کی حفاظت فرما دیں، اور جو پھنس گئے ہیں کسی بھی جرم میں اس کو جرم سے نکلنا آسان ہو. یا اکرم الاکرمین ہم اپنے تمام مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے ذاتوں کے، اپنے گھروں کے، اپنے اولادوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے احباب کے، بلکہ ساری قوم کے سارے تمام مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہم سے زیادہ ہماری مشکلات، ہم سے زیادہ ہماری جو خطرات وہ آپ کے سامنے ہیں. یا اللہ ایک ایک چیز کی آپ بھی خود ہی حفاظت فرما دیں. یا اللہ جود و کرم ہمارا سب کی طرف سے سلام در خدمت اقدس محمد رسول اللہ. یا اللہ انہوں نے جتنی دعائیں اپنے لیے تمام انسانوں کے لیے مانگی، وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.